بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائی دوستو بزرگو، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج میرا بات کرنے کا مقصد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی ایسی ہے میرے دوستوں صحابہ کی، اگر ایک صحابی کے واقعات کو پڑھنا اور بولنا شروع کر دے تو کئی مہینے لگ جاتے دوستوں۔ اللہ ان کی عمروں میں، اللہ پاک کیسی زندگی میں برکت رکھا تھا، اللہ اللہ۔ تو میرے دوستوں، حضرت سیدنا عثمان باوجود غیر معمولی دولت کے اثرات سے کبھی بھی امیر نہ تھے۔ آپ میرے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز سے جمایا تھا، مگر اللہ کے اندر، ان کے اندر اتنی سادگی تھی، کبھی زیب و زینت کی چیزیں استعمال نہیں کی۔ اللہ کے کروڑ پتی تھے دوستو، ہمیشہ ایسا کپڑے سے نہایت پرہیز کرتے تھے جس سے مزاج میں غرور پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ صفات ہے میرے دوستو۔ اور فرمایا غذا میں اکثر سرکہ زیتون کا تیل استعمال فرمایا کرتے تھے، زیتون کا تیل، اور غذا میں کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے دوستو۔ صحابہ میں یہی صفت تھی۔ آج میرے دوستو ہم لوگ پیٹ بھر کھا کے بیمار ہو جا رہے۔ صحابہ اکرام بھوک کے رہ کے دوستو صحت مند تھے، اور شب کو کھانا بہت ہی برائے نام کھاتے تھے۔ رات کا کھانا جو تھا بہت کم، اس لیے حضور علیہ السلام نے شرط فرمایا جس نے رات کا کھانا نہیں کھایا وہ کمزور ہو جاتا، بولے حضور فرما حدیث ہے۔ لباس معمولی پہنتے تھے، لباس معمولی کا۔ ایک تابعی کہتے ہیں، امام ایام خلافت میں جمعہ کے دن ممبر پر حضرت سیدنا عثمان کو میں نے دیکھا، ایک موٹا تہبند بنے ہوئے تھے جس کی قیمت روپیہ 12 آنے سے زیادہ نہ تھی وہ زمانے کی۔ اور میرے دوستو، سخاوت کا کیا عالم تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ عرب میں سب میں زیادہ دولت مند تھے، اور آپ اپنی کثیر دولت پر تجارت کے ذریعے جمع کیے تھے اور مسلمانوں پہ خرچ کرتے تھے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ صحابہ کی عادت تھی۔ اور مسلمان ہجرت کر مدینہ آئے، پانی کی سخت تکلیف تھی دوستو۔ ایک کنواں تھا جو تمام شہر میں بحرما، ایک ہی ایسا کنواں تھا جس کا پانی پینے کے لائق تھا، لیکن اس کا مالک ایک یہودی تھا دوستو۔ کیا کرتا تھا یہودی تھا، پانی کو فروخت کیا کرتا تھا، وہ پانی بیچتا تھا۔ اور سیدنا عثمان اس عام مسلمانوں کو رفع کے لیے اس کنویں کو 20,000 درہم میں خرید لیا، مسلمانوں کو وقف کر دیا۔ اور میرے دوستو، اللہ ہم سب کو معاف کر دے، وہ کنواں خریدے تھے دوستو مدینے والوں کے لیے، اور فرمایا وہی کنویں کا پانی آخری میں میرے دوستو ان کو روک دیے پانی پینے سے۔ اور جب مسلمانوں کو کثیر ہونے لگی، مسجد نبی کی جگہ تنگ ہونے لگی، تو نمازیوں کو تکلیف ہونے لگی، تو مسجد کے آس پاس کے مکان خرید کر 25,000 درہم میں خرید کر میرے دوستوں مسجد میں تعمیل فرما دیا، اور پھر اس کی پتھر کی لکڑیاں سے تعمیر کیا، خود اس کے اندر میرے دوستوں کام کرنے میں لگ گئے۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پر میرے دوستوں اسرت کے لیے 950 اونٹ دیے دوستوں، اور 50 گھوڑے دیے دوستوں، سامان کے 10,000 دینار آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ اور یہ فیاضی اس وقت جبکہ عام مسلمانوں کی اسرت تنگی پریشانی رکھا ہوا تھا، دوسری طرف قیصر اور روم کی جنگیں تیاری سے آپ علیہ السلام کو تشویش تھی۔ اور میرے دوستو، اللہ کے نبی ان کی فیاضی سے اس قدر خوش ہوئے، اشرفیوں کو دست مبارک میں اللہ کے نبی ہاتھ میں لے کر فرمانے لگے، آج کے بعد عثمان کا کوئی کام نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور سیدنا عثمان جب ایمان لائے، آخر وقت تک برابر ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ مدینے کے گلیوں میں آپ کے آزاد کیے غلاموں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ دوستو حضرت عثمان کی زندگی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو میرے دوستو وہ صفات پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔